बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसानों के तारीख का सबसे बड़ा सफ़र, 7 आसमानों का सफ़र, इसरा वल मेराज, ये सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत सफ़र है। यानी मेराज का वाक़या कब हुआ, उसके बारे में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का मुकर्रमा छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से 27वें रजब सोमवार की रात को हुआ। आम रिवायात के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। उसका जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और उस सफ़र में क्या वाक़यात पेश आए। उस वाक़ये की तफसीलात 28 हमअस्र रिवायतों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। 7 रावी वो हैं जो खुद मेराज के ज़माने में मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान मुबारक से उसका क़िस्सा सुना। मुख्तलिफ़ रिवायतें क़िस्से के मुख्तलिफ़ पहलू पर रोशनी डालती हैं और सबको मिलाने से एक ऐसा सफ़रनामा बन जाता है जिससे ज़्यादा दिलचस्प माने ख़ैज़ और नज़र अफरोज़ सफ़रनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख़ में नहीं मिलता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ बुराक लेकर हज़रत उम्मे हानी के घर हाजिर हुए तो क्या देखते हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने नूरी जहन में सोचते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी करो। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरत में है कि अल्लाह का हुक्म है कि जल्दी बुला कर लाओ और उधर महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अगर आवाज़ देकर जगाया जाए तो बेअदबी होगी और अगर जल्दी ना लेकर गए तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी होगी। और वो फिक्र में हैं कि क्या किया जाए। नीम खफ्ता और नीम बेदार हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसे इल्म और बुर्दबारी और दानाई और ईमान व यकीन से भर दिया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल, तुम्हारे होठ काफूर के हैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे नूर के हैं। काफूर में ठंडक होती है। अपने काफूरी होठों से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमो, ठंडक पहुँचेगी और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने काफूरी होठों से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमा, ठंडक पहुँची। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, अपनी रहमत भरी नज़रों से देखा और फरमाया, जिब्राइल कैसे आए हो? आने का मकसद क्या है? अर्ज़ किया, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म लाए हूँ। बेशक अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहता है और मौलाए करीम ने हुक्म दिया कि जल्दी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आओ। यानी ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेराज के दूल्हा बनने वाले हैं। मिकाईल और इसराफील भी आपकी खिदमत के लिए साथ हैं। 70,000 नूरी फरिश्ते बाराती हाजिर हैं और जन्नत का बुराक सवारी के लिए मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था, सफ़ेद रंग का था और निगाह जहाँ तक पहुँचती है बुराक का कदम वहाँ पड़ता है। पहले अंबिया भी इसी नौइयत के सफ़र में उस सवारी पर जाया करते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये ऐसी रात है कि पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई है, हाथ को हाथ नज़र नहीं आता
जन्नत की नूरी चिरागों को रोशन कर लेना चाहिए, क्योंकि कौनैन का सुल्तान दूल्हा बना है और आज उसकी बारात है। रोशनी होना जरूरी है। गैब से आवाज आई, अय जिब्राइल, क्या कह रहे हो? जन्नत के चिरागों की कोई हाजत नहीं। क्या आफताब यानी सूरज के सामने चिराग लेकर जाओगे? मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। सिर्फ एक पर्दा उठा दो, फिर देखो कि पूरी दुनिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की खूबसूरती से चमक उठेगी और सारी रोशनी उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। आका करीम शब्बे मेराज के दूल्हा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सारी जन्नतें खूबसूरती और सजावट के साथ तैयार हो चुकी हैं। आसमानों में उनकी आमद का शोर मच चुका है। नूरानी फरिश्ते आसमान पर खड़े हैं और उन्हें देखने की हसरत लिए इंतजार कर रहे हैं। आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहाने से जो नूरानी पानी मेराज की रात गिरा था, सितारों ने अपने दामन के प्यालों में भर लिया था। जन्नत का खूबसूरत लिबास पहनाया गया, दूल्हा बनाया गया, सवारी के लिए जन्नती बुराक पेश किया गया। मेराज के दूल्हे ने बुराक पर सवार होने का इरादा फरमाया तो बुराक खुशी और जोश से भरकर उछलने लगा। ये नाफरमानी की वजह से नहीं, बल्कि नाज और फख्र की वजह से था कि आज उसकी किस्मत जाग गई। उसे इज्जत और शर्फ मिला कि वो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बने। खुशी के जोश में वो खुद को संभाल ना पाया और कूदने लगा। जब आप सवार होने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुराक होश में आ, देख आज तुझ पर कौन सवार हो रहे हैं। बुराक पसीना पसीना हो गया और अदब व इनकसारी के साथ बैठ गया। हमारे आका मेराज के दूल्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने का इरादा फरमाते हैं कि उम्मत की याद आ जाती है और उम्मत के गम में रहमत वाली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरानी से अर्ज करते हैं, आका क्या खिदमत व तकरीम में कुछ कमी रह गई जो आप सवार होते होते रुक गए, और रोने की क्या वजह है? मेरे सरकार शब्बे मेराज के दूल्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारी खिदमत व तकरीम में कोई कमी नहीं। 70,000 फरिश्ते मेरी तकरीम के लिए, बुराक सवारी के लिए हाजिर हैं। आसमानों को सजा दिया गया है। सारे अंबिया मेरे इंतजार में हैं। खुद खालिक व मालिक अल्लाह ताला मुझे देखना चाहता है, लेकिन मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। ऐ जिब्राइल, कमज़ोर उम्मत गुनहगार है। पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार से तेज है। गुनाह का बोझ उठाकर कमज़ोर उम्मत पुल सिरात को पार कैसे करेगी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी जहन से सोचते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जल्दी लेकर आओ, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनहगार उम्मत याद आ रही है। अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी सोच में थे कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्राइल मेरे महबूब से कहो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ हबीब, आप अपनी उम्मत की फिक्र ना करें। आपकी उम्मत को अल्लाह ताला पुल सिरात से ऐसे गुजार देगा कि उम्मत को खबर भी ना होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत के लिए ये खुशी का पैगाम सुना तो बुराक पर सवार हुए। जब बुराक चला तो नूरानी रास्ते की गर्द उड़ी। ऐसा नूर बरसा कि पूरे रास्ते पर बादल छा गया और ऐसी बारिश हुई कि जमीन व समंदर सूखी और गीली हर जगह पानी पानी हो गई। जंगल लबालब भर गए, बल्कि जमीन से पानी उबलने लगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी चली। जिब्राइल अमीन रुकाब थामे हुए हैं। मीकाइल लगाम पकड़ने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 70,000 फरिश्तों का हुजूम है। सलातो वस्सलाम की धूम है। उस शान व शौकत के साथ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रवाना होती है। बड़े सुकून वक़ार के साथ सफ़र शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उस ज़मीन पर हुआ
جس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سے اتر کر نماز پڑھی۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر آیا۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر نماز پڑھی۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والی نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ کلمات کہہ کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا، وہ جماعت جو سلام کر رہی تھی وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے ایک پتھر کے سوراخ سے باندھا۔ اسی دروازے کو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں انبیاء کرام جمع تھے۔ ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفریش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء کرام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی۔ تقریر سے پہلے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز صاف صاف بیان کی گئی ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا۔ اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دائیں اور بائیں والے ان کی اولاد ہیں، دائیں والے جنتی اور بائیں والے جہنمی۔ پھر آپ کو تفصیل مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر گرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ نہیں اٹھا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا تھا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا انتہا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہینچیوں سے قطرے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اس شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت کھا رہا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے بچے مونڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی کے مشاہدت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب کندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکا یک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند معلوم ہوا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے، سب کو سلام کرتے گئے اور سب نے جواب دیا اور دعائیں دی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا، پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصلہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین پر اور است یہاں آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھی، 2 چھپی ہوئی اور 2 ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ عرض کیا، چھپی ہوئی جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نیل اور فرات ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں قلم چلنے کی آوازیں سنی۔ پھر براق پر سوار ہوئے تو اس پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھتے ہوئے ایک پردے سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رک جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے، اندھیرے والے پردوں سے گزرتے گئے۔ 70,000 موٹے پردوں سے گزرے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کے سفر کے برابر تھی اور ہر پردے کے درمیان بھی 500 سال کی دوری تھی۔ ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔
یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ ہر بار آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے یا اس سے بھی قریب تر کعبۃ القوسین اور ادنیٰ تک پہنچ گئے۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، مکان کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہیں۔ اب آپ لامکان پہنچے جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی پر جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس جائیے اور کم کرنے کی درخواست کیجیے، کیونکہ آپ کی امت یہ نہ اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 5 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بار 5 نمازیں کم فرماتے گئے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس رات وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ کوئی نبی۔ یہ عزت صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ صبح سب سے پہلے آپ نے اپنی چچازاد بہن ام ہانی کو یہ روداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا، راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر 1 رات میں ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ فرمایا مجھے اس رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے تالیاں بجائی، کچھ ہنسے،
कुछ ने सर पर हाथ रखा। उसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुरत्तिद हो गए, जबकि कुछ ने सच माना। आना फाना ये खबरें तमाम मक्का में फैल गई। बहुत से मुसलमान उसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। लोग उस उम्मीद पर हज़रत अबू बकर के पास पहुँचे कि ये मोहम्मद के दस्त रास्त हैं, ये फिर जाएं तो उस तहरीक की जान ही निकल जाए। कुछ मुशरिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और कहने लगे, क्या आप उस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही कि रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक सैर की? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने ये फरमाया? कहा, जी हाँ। फरमाया, अगर उन्होंने फरमाया तो यकीनन सच फरमाया। लोगों ने कहा, आप उसे मानते हैं कि रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हाँ, मैं तो उनकी आसमानी खबरों को भी सुबह शाम मानता हूँ, जो उससे भी ज्यादा अजीब हैं। उसी फौरी तस्दीक की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। फिर हजरत अबू बकर हरम काबा में आए। रसूलुल्लाह मौजूद थे और हंसी उड़ाने वाला जमा भी। पूछा, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है? जवाब दिया, हाँ। कहा, बैतुल मुक़द्दस मैं देखा हुआ हूँ, आप वहाँ का नक्शा बयान करें। आपने फौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज इस तरह बयान की गोया बैतुल मुक़द्दस सामने मौजूद है और देख देख कर उसकी हकीकत बता रहे हैं। हजरत अबू बकर की उस तदबीर से जुटलाने वालों को एक शदीद धचका लगा। ऐसे आदमी मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में बैतुल मुक़द्दस जाते रहते थे। वो सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा बिल्कुल सही है। अब लोग आपके बयान की सेहत का मजीद सबूत मांगने लगे। फरमाया, जाते हुए मैं फला मुकाम पर फला काफिले पर से गुजरा जिसके साथ ये सामान था। काफिले वालों के ऊंट बुराक से भड़के। एक ऊंट फला वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफिले वालों को उसका पता दिया। वापसी में फला वादी में फला कबीले का काफिला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और उस बात की अलामत छोड़ दी कि उससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और निशानियां आपने दी और बाद में आने वाले काफिलों से उनकी तस्दीक हो गई। इस तरह जुबानें बंद हो गई, मगर दिल यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। उस वाक़ये से ईमान वालों का ईमान मजीद पुख्ता हो गया और काफिरों की हसरत और भी बढ़ गई। ये शब मेराज का अजीम वाक़या है जिससे उम्मत को नमाज का तोहफा मिला और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह हमें भी नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए, आमीन। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा और आप ज़रूर मुतासिर हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।